الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة الله وسلامه على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، شرک کے عنوان سے کئی ہفتوں سے گفتگو چل رہی ہے. آج کے گفتگو میں، آج کے خطبے میں شرک کے جس موضوع پر گفتگو کی گئی ہے اس کو ہم اردو میں اگر بیان کریں تو اس کو خود پرستی کہہ سکتے ہیں. اپنے نفس کی عبادت، اپنی ذات کی عبادت. اب لوگوں کو تعجب ہو سکتا ہے کہ ایک انسان خود اپنی ذات کی عبادت کر سکتا ہے، ایک انسان اپنے نفس کی عبادت کر سکتا ہے. تعجب ہوتا ہے. لیکن ذرا اگر ہم غور کریں گے، اپنے حالات کا جائزہ لیں گے، پچھلی قوموں کی تاریخ کو پڑھیں گے، قرآن نے اس کو جس طرح سے بیان کیا ہے اس کو پڑھیں گے، اور اس کی روشنی میں اپنے حالات کا بھی ہم جائزہ لیں گے، تو ہمیں اقرار کرنا پڑے گا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے ہم بھی خود پرستی کے شکار ہیں. ہم بھی اپنے آپ کی ایک طرح سے عبادت کرتے ہیں بہت ساری چیزوں میں. اب یہ خود پرستی یا نفس کی عبادت کا مطلب کیا؟ سیدھے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان شریعت کو چھوڑ کر اپنی جو منمانی کرتا ہے یا اپنی ذات پر حد سے زیادہ بھروسہ کر کے اسی کو اور اپنی صلاحیت کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، تو اسی کو خود پرستی کہتے ہیں. قرآن نے اس کا واضح الفاظ سے اظہار بھی کیا ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہوں نے اپنی خواہش کو، اپنی مرضی کو اپنا معبود بنایا رکھا؟ اب اپنا معبود اپنی خواہشات کو کیسے انسان بنا سکتا ہے؟ اس کی بہت ساری مثالیں جاہلیت کے زمانے کی ہمیں ملتی ہیں. ہمارے مؤرخین نے اور ہمارے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں بھی نقل کی ہے، اور جاہلیت کی جو تاریخ بیان کی ہے سیرت کی کتابوں میں، اس میں بھی انہوں نے اس کی بہت ساری مثالیں لکھی ہیں. ایک عام مثال جو آپ نے بھی بار بار سنی ہوگی کہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، کسی پتھر کو لیتے تھے، خوبصورت پتھر، اب اس پتھر کی عبادت کرنے لگتے تھے. اب کچھ مدت کے بعد کہیں سفر میں جاتے تھے تو اس سے اچھا، اس سے خوبصورت پتھر مل جاتا تو اس پتھر کو پھینک دیتے تھے، اس پتھر کی عبادت کرنے لگتے. گویا عبادت کرنے میں جس چیز کو اختیار کرتے تھے، چوائس کرتے تھے، وہ اپنی منمانی کرتے تھے. نہ پتھر کی عبادت، نہ خدا کی عبادت، اپنے نفس کی عبادت. نفس جس کو کہتا ہے کہ یہ تمہارا معبود ہے، یہ عبادت کے لائق ہے، اس کی عبادت کرتا ہے. نفس کہتا ہے کہ یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کی عبادت نہیں کرتے. تو یہ ایک شکل ہے نفس کی عبادت. ایسی انسان شریعت کے مقابلے میں اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے لگتا ہے تو یہ بھی نفس کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اطاعت کا جو معیار بنایا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ نے فرمایا کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی اللہ کی عبادت کرتا ہے. اب ہم ذرا اپنے ماحول کا بھی جائزہ لیں یا پرانی تاریخ کو بھی پڑھیں کہ ہر زمانے کے لوگوں نے اپنے رسول کی کن کن معاملات میں اطاعت کی. ہم اپنے اوپر بھی غور کر سکتے ہیں کہ کتنی وہ چیزیں ہیں ہمیں معلوم ہے کہ شریعت ہمیں پناہ کام کرنے سے روکتی ہے، لیکن ہمارا نفس کہتا ہے نہیں، اس لیے ہمارا فائدہ زیادہ ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں. خاص طور پر شادی بیاہ کے معاملات میں ہوتا ہے.
بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں رسم صحیح نہیں ہے، فلاں چیز صحیح نہیں، فلاں چیز صحیح نہیں ہے. اب وہ سب چیزیں نہیں ہوتی. نہیں، لوگ کیا کہیں گے، فلاں کہیں گے، فلاں کہیں گے، ہمارا دل نہیں مانتا ہے تو اپنی منمانی وہ عمل کرتے ہیں. تو یہی تو نفس کی عبادت ہے. ایک چیز شریعت ہمیں کرنے سے روکتی ہے، لیکن ہمارا دل کہتا ہے کہ نہیں ایسا کرنا چاہیے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں. کاروبار میں ہوتا ہے بہت زیادہ کہ تجارت کی نئی نئی شکلیں آتی ہیں، اس میں سبھی سود ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، سٹے بازی ہوتی ہے، رشوت کا ماحول ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور ان ساری چیزوں سے شریعت ہمیں روکتی ہے. لیکن نہیں، جب کاروبار کرنے میں آتے ہیں تو ہم شریعت کو اٹھا کر بغل میں رکھ دیتے ہیں. شریعت مسجد میں رہے، گھر میں رہے، علماء کی کتابوں میں رہے. ہم جب عمل کریں گے نہیں، ہم اپنی مرضی کے مطابق رہیں. تو یہ جو اپنی مرضی کے مطابق کہتے ہیں کہ شریعت جو کہتی ہے اس کو چھوڑ کر اپنا فائدہ دیکھتے ہیں کہ ایسا کریں گے تو ظاہر میں ہمیں پیسہ زیادہ ملے گا، ہمارا کاروبار زیادہ چلے گا، لوگ ہمارے پاس زیادہ آئیں گے، گاہک زیادہ آئیں گے. نفس ہمیں یہ پٹی پڑھاتا ہے تو ہم شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. یہ ہے نفس کی پرستی کی شکلیں. ایسی نفس کی پرستی کی ایک شکل، یا اپنی ذات کی پرستی کی، یا اپنی صلاحیت کی پرستی کی ایک شکل یہ ہے کہ انسان پر جب اللہ کی کوئی نعمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دولت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ صلاحیت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی عہدہ دیتے ہیں، اور اس عہدے پر آدمی ایک طویل زمانے تک رہتا ہے. وہ کاروبار اور وہ خوشحالی ایک زمانے سے اس کا ساتھ دیتی رہتی ہے. اب انسان کے اندر بھی کچھ پیدا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ سب میری صلاحیت سے ہوا، اور جو مجھے چیز ملی ہے وہ میرے حق کی وجہ سے مجھے ملی ہے، میری صلاحیت کی وجہ سے مجھے ملی ہے، میری تدبیر کام کر رہی ہے، میری صلاحیت کام کر رہی ہے، میری طاقت کام کر رہی ہے. یہ تصور انسان کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جاتا ہے اور اپنے ہی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے. یہی چیز تھی جو بڑھتے 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 فرعون کو خدائی کا دعویٰ کرنے پر مجبور کر گئی. ورنہ فرعون کو خود معلوم تھا، وہ بچہ تھا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، وہ چھوٹا تھا، بڑا ہوا، سب کچھ اسے معلوم تھا. وہ بھی خود دوسرے کی عبادت کرتا تھا، وہ بھی دوسرے کو پوچھتا تھا، سب کچھ معلوم تھا. لیکن جب حکومت ایک زمانے تک اس کے ہاتھ میں رہی، ہر چیز پر اس کا کنٹرول رہا، دولت اس کی باندھی بن کر رہی، خوشحالی اس کے ساتھ سائے کی طرح پر رہنے لگی، تو یہ سمجھنے لگا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہے. دنیا میں جو ترقی ہو رہی میری وجہ سے ہو رہی. لوگ دیکھیں میرے ایک اشارے پر ناچتے ہیں، میں جس کو چاہوں قتل کر سکتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں عزت دے سکتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں ذلیل کر سکتا ہوں. یہ تصور جب اس کے اندر آنے لگا تو اس نے کہہ دیا کہ انا ربکم الاعلی، تمہارا سب سے بڑا پروردگار تو میں. تو یہ تصور انسان کو خدائی کے دعوے پر بھی مجبور کرتا ہے. قرآن نے اس کی مثالیں دی. قارون ایک شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت دی تھی. اتنی دولت دی تھی کہ اس کے خزانے کی جو چابیاں تھیں اس کے اٹھانے کے لیے پوری فوج ہوتی تھی، اور پوری فوج بھی وہ چابیوں کا گھٹا مشکل سے اس کو اٹھا پاتی تھی. اب جب چابیاں اتنی ہوگی تو پھر اس کی دولت کا کیا حال ہوگا. اس کی قوم کے لوگوں نے اس کو نصیحت کی کہ وہ متقیما آتا اللہ دار الآخرہ، کہ اللہ نے دولت دی ہے تو تکبر مت کیجیے، آخرت کے بارے میں سوچیے، دولت کو خرچ کیجیے، اللہ کی مرضی میں خرچ کیجیے، آخرت کا بھی ذرا تصور کیجیے. جب بہت ساری باتیں سمجھائی تو اس نے گھمنڈ سے کہا، اور اس سے یہ بھی کہا کہ جو دولت ملی ہے اللہ کی طرف سے ملی. اس نے کہا نہیں، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ دولت میں نے اپنے علم سے، اپنی تدبیر سے، اپنی ٹیکنک سے اپنے حاصل کیا ہے. یہ میری دولت ہے، میری صلاحیت سے مجھے ملی ہے. یہ تکبر جب اس نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے دولت سمیت زمین میں اس کو دفن کر دیا. ایسے ہی ایک قصہ قرآن میں سورۃ الکہف میں بھی نقل کیا گیا ہے کہ دو ساتھی تھے، ایک بڑا مالدار تھا،
تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت دی، جو باغات تھے اس کے بڑے بڑے باغات تھے، آس پاس کھجور کے درخت، درمیان میں کھیتی باڑی اور بیچوں بیچ نہریں تھی جس کے پانی سے پورے کھیتوں میں سیرابی ہوتی تھی، باغ سیراب ہوتا تھا، بڑی دولت تھی۔ اس نے کہا کہ یہ ساری چیزیں مجھے اپنی محنت سے ملی ہے۔ تو اس کے بھائی نے اس کو سمجھایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، پھر نتیجہ کیا ہو، برباد ہو گیا۔ اللہ نے یہ قصے نقل کیے ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ خناس ابھرتا ہے کہ جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں پاور ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا، یہ دولت میری وجہ سے ملی ہے، پھر جو چاہے وہ اپنی مرضی سے کرنے لگتا ہے، جس کو چاہے وہ ذلیل کرنے پر تلتا ہے، جس کو چاہے وہ بڑا کرنے کے لیے اپنی طاقت جھونک دیتا ہے۔ اور جب اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نہ رہوں گا تو یہ کیسے ہوگا، مثلا کوئی ادارہ ہے، اب اس ادارے کی ذمہ داری اس کو ملتی ہے، کسی ملک کی قیادت اس کو ملتی ہے، کچھ سال وہ چیز اس کے ہاتھ میں رہتی ہے، اب وہ یہ دعویٰ کرنے لگتا ہے کہ دیکھیے میری وجہ سے ہو رہا، اگر میں نہیں رہتا تو اس ادارے کا کیا حال ہوتا، اس ملک کا کیا حال ہوتا، فلاں کاروبار کا کیا حال ہوتا۔ یہ گھمنڈ اس کو ہونے لگتا ہے، اسی کو خود پرستی کہتے ہیں، اپنی پرستی کو کرنے لگتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اور یہی چیز ہوتی ہے جو انسان کے اندر تکبر پیدا کرتی ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، سامنے والے کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، سامنے والے کی کوئی حیثیت نہیں، اپنی رائے کو ایسے وہ پیش کرتا ہے جیسے خدا کا کلام ہو، منزل من اللہ ہو، میری رائے غلط نہیں ہو سکتی، کوئی اگر میری رائے توڑ دے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے قرآن کی مخالفت کی ہو، حدیث کی مخالفت کی ہو۔ یہ تصور، یہ گھمنڈ کہاں سے آتا ہے؟ یہ اسی وجہ سے آتا ہے، اسی کو خود پرستی کہتے ہیں۔ اپنی چیز، میں جو چیز پیش کر سکتا ہوں وہی صحیح ہے، باقی ساری چیزیں غلط ہیں، یہ تصور بھی اسی سے پیش کرتا ہے۔ میں نے جو تحقیق پیش کی ہے، میں نے جو سرچ کیا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا یہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہے، یہ بھی اسی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو یہ تکبر کہتے ہیں، چاہے اس کو آپ علمی انداز میں پیش کریں یا اور کسی انداز میں پیش کریں، یہ تکبر زبان سے کہتا ہے، کود کود کر اپنا اظہار کرتا ہے، لپک لپک کر آتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، کسی نہ کسی طرح سے اس کا اظہار ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا اس کا برا نتیجہ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں دوسری جو مصیبت آتی ہے، جب تکبر بڑھے گا تو سامنے والوں کو اپنا حریف سمجھے گا، جو مقابل ہوگا اس کو حریف سمجھے گا، جو اس کی رائے کی خلاف ورزی کرے گا اس کو اپنا حریف سمجھے گا، اور اس کے نتیجے میں اختلافات ہوں گے، انتشار ہوگا۔ دیکھیے ملک فساد کی طرف کب جاتا ہے؟ جب جو حکومت منمانی کرنا چاہتی ہے اس کے خلاف کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے، پھر نتائج کیا ہوتے ہیں؟ انتشار کی صورت میں، اختلاف کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ادارے بڑھتے کب ہیں؟ جب کوئی اس میں سے بڑا ہوتا ہے، اس کی منمانی چلتی ہے، اپنی منمانی کے خلاف جب کسی کو کھڑا دیکھتا ہے تو پھر یہ خدا بن جاتا ہے اور اس کو نکال دیتا ہے، یہی سے انتشار پیدا ہوتا ہے۔ زمین میں جتنا بھی انتشار ہوتا ہے یہ سب اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم صحیح دوسرے غلط، میری چیز صحیح دوسروں کی چیز غلط۔ تو یہ خود پرستی کی نشانی ہے، اسی سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ اور تیسری جو اس کا تیسرا برا نتیجہ نکلتا ہے وہ انسان ناشکری پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا، سب کچھ میں نے کیا ہے، تو پھر اللہ کی طرف رجوع کیسے کرے گا؟ اللہ کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ یہ نفسیت انسان کو تباہ کرنے والی ہوتی ہے، اور یہی انسان جب ذرا سی محرومی ہوتی ہے بالکل مایوس ہو جاتا ہے، جب وہ عہدہ ملتا نہیں ہے، جب اس کی سوچی ہوئی چیز ہوتی نہیں ہے بالکل مایوس ہو جاتا ہے۔ جب اس کو عہدہ نہیں دیا گیا، دوسرے کو عہدہ دیا گیا، وہ شکوے شکایت کرنا شروع کرتا ہے، دیکھیے مجھے نہیں دیا گیا، اس کو دیا۔ مطلب کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ رہا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، سامنے والے کے اندر کوئی لیاقت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ یہی تکبر ہے اور یہی خود پرستی ہے۔ یہ سارے برے نتائج ہیں جو اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کا علاج بھی قرآن نے بتایا۔ اللہ نے کہا کہ پہلے اللہ کی قدرت پر آپ غور کیجیے، وہ الذی جعل لکم انشأکم من نفس واحدہ، اللہ نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ،
اللہ نے کان تمہیں دیے، آنکھ تمہیں دی، دل تمہیں دیا، یعنی ساری جتنی تمہیں چیزیں ملی ہیں جس کی وجہ سے تم بڑے عالم بن گئے، بڑے مالدار بن گئے، بڑے حکمران بن گئے، یا کوئی بڑے سے بڑے آدمی بن گئے، یہ ساری چیزیں اللہ نے جو تمہیں صلاحیت دی ہے اس کی وجہ سے تم بن گئے۔ تمہارا کیا کمال ہے؟ ہاتھ اللہ نے دیا، دماغ اللہ نے دیا، تدبیر کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی، آنکھیں اللہ نے دی، زبان اللہ نے دی، طاقت اللہ نے دی، تمہارا اپنا کیا ہے؟ یہ اللہ پوچھتے ہیں۔ اللہ کی آپ نعمتوں پر غور کیجئے، تو اللہ کی نعمتوں پر جب ہم غور کریں گے اپنی بے بسی اور اپنی کمائی بھی ہمیں نظر آئے گی، پھر انسان تکبر نہیں کرے گا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر اس کی اپنی حقیقت پر غور کرنے کے لیے کہا، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا۔ جس نے تکبر کیا تھا اپنے باپ کی وجہ سے، اپنی دولت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی سے کہلوایا کہ تم اس پروردگار کی ناشکری کرتے ہو جس نے تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے نطفہ بنایا، پھر اس سے تمہیں انسان بنایا۔ اپنی حقیقت پر غور کرنے کے لیے کہا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ۔ انسان کو اپنی حقیقت پر غور کرنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ ایک اچھلتے ہوئے پانی کی بوند سے، پانی کے قطرے سے گندے پیدا ہوا ہے، جس کو بدن پر پڑے انسان دھوتا ہے، اس چیز سے انسان خود پیدا ہوا ہے۔ ایسا انسان جس کا قطرہ اگر بدن پر پڑے تو انسان دھونے پر مجبور ہو جاتا ہے، دیکھنے کے لیے تیار اور سمادار نہیں ہوتا ہے۔ وہ انسان کیا تکبر کر سکتا ہے؟ وہ انسان کیا کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھی غور کرنے کا ایک طریقہ قرآن نے بتایا، اپنی حیثیت انسان دیکھتا ہے۔ تیسری چیز جو بتائی اللہ تعالیٰ نے ایسے موقعوں پر، ایسے لوگوں کے لیے جو خود پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں، اپنی دولت پر، اپنے عہدے پر، اپنی حکومت پر، اپنے علم پر، ان لوگوں سے کہا کہ پرانے لوگوں سے عبرت لیجیے۔ قارون سے کہا، اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوہ واکثر جمعا۔ کیا اس کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو برباد کر دیا جو اس سے زیادہ طاقتور اور اس سے زیادہ مالدار قومیں تھی؟ جب اللہ ان کو برباد کر سکتے ہیں تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ یہ قارون کو اللہ نے بتایا کہ پرانی قوموں سے عبرت لینی چاہیے، جن لوگوں نے گھمنڈ کیا، جن لوگوں نے تکبر کیا، جن لوگوں نے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھا، جن لوگوں نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر انسانوں کو غلام بنانے کی کوشش کی، اللہ نے ان کو برباد کر دیا۔ اور اللہ کا قانون سب کے لیے ہے، کسی قوم کے لیے، کسی علاقے کے لیے، کسی تاریخ کے لیے، کسی زمانے کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی انسانیت کے لیے ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں، کسی طرح سے اللہ کا قانون بدل نہیں سکتا۔ جو ان کے لیے تھا، وہ قارون کے لیے بھی، وہ شداد کے لیے بھی، وہ ابو جہل کے لیے بھی، وہ آج کے فرعونوں کے لیے، آج کے قارون کے لیے بھی، سب کے لیے بھی قانون ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں گے تو ہم خود انشاءاللہ خود پرستی میں اور اپنی نفس پرستی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے سبق لے کر ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے اور ایسی برائیوں سے اور شرک کے چور دروازوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔